اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دو ایسے کلمے ہیں کہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العزت آسمان سے لے کر زمین کے درمیان جتنی بھی خلا ہے ساری کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایک دن کے اندر ہم نیکیاں کرنا چاہیں کتنی کر سکتے ہیں؟ خلا کو ہم بھر نہیں سکتے ہیں، لیکن جو شخص صرف ان دو کلموں کا ورد کرے گا اللہ رب العزت آسمان سے لے کر زمین تک جتنی خلا ہے اس کو پر کر دے۔ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں، بخاری شریف کی آخری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہی آسان ہیں، یعنی اگر انہیں یاد کیا جائے یا پڑھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، 2 مرتبہ سننے سے ایک بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، اتنے آسان کلمات ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے اتنے عظیم ترین کلمے ہیں کہ میزان جو ہے اس کے ذریعے وزنی ہو جاتا ہے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، پڑھنے میں بہت آسان ہیں، لیکن میزان کو وزنی کرنے، تو اس چیز کو ہم نے اپنا ورد بنانا ہے تاکہ ہمارا میزان جو ہے وہ دن بدن وزنی ہوتا جائے، نہ کہ دن بدن ہلکا ہوتا جائے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن لخمس، بخ بخ عربی میں کہتے ہیں جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں واہ ہوا، 5 چیزوں کے لیے کیا ہی بات ہے 5 چیزوں کی۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ما اثقلہن فی المیزان، کہ وہ میزان کے اندر کتنی ہی وزنی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ والولد الصالح یتوفی فیحتسبہ والدہ۔ یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں کہ کیا ہی میزان کو وزنی کر دینے والی۔ ایک لا الہ الا اللہ، دوسری چیز اللہ اکبر، تیسری چیز سبحان اللہ، اور چوتھی چیز الحمدللہ، اور 5ویں چیز وہ شخص جس کا نیک صالح جوان بیٹا فوت ہو جائے اور وہ آہ و بکا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کر رہا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے میزان کو بھی وزنی کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام میں دیکھیں، اسلام صفائی پسند ہے، طہارت پسند ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں، صفائی شرط ہے، کھانا کھاتے ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حتیٰ کہ ایک شخص مر جاتا ہے اسلام کا حکم ہے اس کو پہلے پاک کرو پھر دفن کرو۔ تو اسلام پاکی ہی پاکی کا نام، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے۔ تو الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، وزنی نہیں بھر دیتا ہے بالکل۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأان ما بین السماء والارض۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ 2 ایسے کلمے ہیں کہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ رب العزت آسمان سے لے کر زمین کے درمیان جتنی بھی خلا ہے ساری کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ایک دن کے اندر ہم نیکیاں کرنا چاہیں کتنی کر سکتے ہیں؟ خلا کو ہم بھر نہیں سکتے ہیں، لیکن جو شخص صرف ان 2 کلموں کا ورد کرے گا اللہ رب العزت آسمان سے لے کر زمین تک جتنی خلا ہے اس کو پر کر دے۔ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے میرے بھائی۔ تو آج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں ان چیزوں کو ورد بنانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں ان چیزوں کو اپنائیں میرے بھائی۔ گاڑی میں جا رہے ہیں تو زبان ہلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ساتھ ساتھ بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے، دکان کے اندر بیٹھا ہے ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہے، راستے میں جا رہا ہے ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ